السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، اس کی آمد ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ اس ماہ مقدس میں دن کے وقت روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کے وقت قیام کیا جاتا ہے، قیام اللیل۔ دن میں روزہ، رات کو قرآن پڑھو اور سنو اور سناؤ، بڑا ہی ایک نظارہ اور پر نور سا ماحول ہوتا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان شریف کا قیام کیا، رات کو نماز تراویح ادا کی اور نماز تہجد ادا کی، تو اس کے پہلے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اگر مرد نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز تراویح ادا کریں۔ اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز عشاء کے جو فرض ہیں ان کے بعد نماز تراویح کا وقت ہوتا ہے اور سحری تک اس کا وقت رہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں جاتا ہے، نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تو بعض لوگ نماز تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے عشاء کے جو فرض ہیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے ان کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ نفلی نماز ہو جائے گی، ثواب تو ملے گا، لیکن چونکہ اپنے وقت میں نہیں پڑھی گئی، اس کا وقت تھا نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، لیکن ابھی اس نے فرض ادا ہی نہیں کیے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے عشاء کے فرض ہوں، اس کے بعد نماز تراویح ہو۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ظاہری زمانے میں نماز تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، لیکن آپ نے 2-3 دن رات کے وقت آپ نے اس کی جماعت کروائی ہے، اس کے بعد آپ نے ترک فرما دی، اس لیے کہ آپ کو خدشہ تھا کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ترک فرمائی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح چلتا رہا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ 20 رکعت تراویح با جماعت کا اہتمام بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ شروع ہو گیا۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 23 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی رات کے وقت، یعنی 20 نماز تراویح، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اور ان کے پیچھے جید صحابہ ود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت پڑھنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی 20 رکعت تراویح ادا کی ہے۔ ایک اور حساب سے دیکھ لو، پتہ چلے گا کہ نماز تراویح کی تعداد 20 ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ہر روز نماز عشاء کے بعد ماہ رمضان میں نماز تراویح ادا فرماتے اور ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھتے اور 1 دفعہ کم از کم وہ قرآن پاک ختم کرتے ماہ رمضان میں نماز تراویح میں، اور ان کا ختم قرآن ہوا کرتا تھا 27ویں کو۔ تو اس حساب سے اگر آپ قرآن پاک کے مکمل رکوع ان کو گنیں تو وہ 557 بنیں گے، اور دوسری طرف آپ یہ حساب لگائیں کہ 20 رکعت نماز تراویح ہو اور 27 دن پڑھی جائے، تو آپ
27 کو 20 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 540 بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی جو رکوع بچ جاتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ملا کے لوگ ایک ایک رکعت میں 2 2 3 3 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر 20 رکعت ہو اور ہر روز نماز تراویح میں ایک رکعت میں ایک رکوع ہو، 27ویں کو ختم ہو، تو قریب ترین یہی بنتا ہے کہ وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے تو پھر قرآن پاک ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ 8 رکعت ہر روز پڑھیں اور 27ویں کو ختم ہو تو 8 کو آپ 27 سے ضرب دیں، 216 بنے گا۔ 216 رکوع بنتے ہیں، 557 کا آدھ بھی نہیں بنتا، نصف بھی نہیں بنتا۔ اگر آپ اگلے 27ویں کے بعد جو 2 3 راتیں بچتی ہیں ان کی بھی آپ اکاؤنٹنگ کر لیں تو حساب لگائیں، پھر بھی نیچے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 8 رکعت پڑھ کے 27ویں کو ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ 29 اور 30 کو بھی ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ صحابہ اکرام ختم کیا کرتے تھے 27ویں کو۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام 20 رکعت پڑھتے تھے تبھی قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں کم از کم 20 پر متفق ہیں۔ 4 امام بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن بڑی خوش کن بات ہے کہ چاروں امام کم از کم 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں۔ تو کیا وہ امام جو امام فقہ تھے اور اپنے زمانے کے جید عالم تھے اور وہ علم کا نچوڑ نکالنے والے تھے اور وہ قرآن و حدیث کے ماہر تھے اور وہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ پر چلنے والے تھے، کامل ترین رسول کائنات کی سنت کو اپنانے والے تھے، کیا انہوں نے خلاف سنت کام کیا ہوگا؟ ایسا قطعاً نہیں۔ معلوم ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور 8 رکعت پڑھنی چاہیے، اور جب بات کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ 8 رکعت جو وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی جو حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیام تھا ماہ رمضان میں وہ کیا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے وہ سپورٹ لیتے ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں، جبکہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ کیوں؟ کہ اس میں ہے فی رمضان و فی غیرہا، کہ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی، جبکہ نماز تراویح صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، باقی ایام میں باقی مہینوں میں پڑھی نہیں جاتی۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے قول میں اس سے مراد نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نماز تہجد ہے۔ 8 رکعت نماز تہجد ہو گئی اور اوپر والے 3 وہ نماز وتر ہو گئے۔ ہم جو کام کریں، فرض کرو ہم اذان کے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا بدعت ہے، نہ پڑھو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ادھر حرم شریف میں اذان ہوتی ہے، ادھر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تم ان سے بڑے عاشق ہو، تم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، ادھر نہیں درود پاک ہوتا اذان سے پہلے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن جب نماز تراویح کی باری آتی ہے، یہ جو کلیہ وہ بیان کرتے ہیں یہ کلیہ درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی، بات دلائل اربع کی ہوتی ہے، دلائل اربع میں اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ قاعدہ، یہ کلیہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے گھڑا ہے کہ جو کام ادھر نہیں ہوتا وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ وہ کام ادھر نہیں ہوتا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب جو نماز تراویح ہے تم 8 پڑھتے ہو اور حرم شریف والے 20 پڑھتے ہیں۔
ہمیں کہتے ہو کہ درود نہ پڑھو کیونکہ وہ نہیں پڑھتے، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب نماز تراویح 20 پڑھا کرو کیونکہ حرم شریف والے 20 پڑھتے ہیں، 8 نہ پڑھا کرو کیونکہ حرم شریف والے 8 نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے تمام دلائل سے، عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ میں نے خود دیکھا مکہ پاک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ تو سارے ائمہ کہتے ہیں اور امت کا معمول ہے، آج تک یہی معمول چلا آ رہا ہے، اور کثیر لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ اس کے برعکس 8 والے جو ہیں وہ 8 بندے ہوں گے، کسی گاؤں میں تو ہے ہی نہیں ہے، کسی گاؤں میں 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، ہمارے علاقے میں پوری کونسل میں ایک بھی ان کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ 8 والے جن کی بہت قلیل مقدار میں نماز ہوتی ہے، کیا وہ لوگ صحیح ہیں اتنی کثیر جماعت چھوڑ کے، سواد اعظم چھوڑ کے؟ ایک اور بات ذرا دیکھیں علمی لحاظ سے، یہ جو نماز تراویح ہے اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ 8 والا پروپیگنڈا غلط ہے۔ کیوں؟ لفظ ہے تراویح، سارے 20 پڑھنے والے بھی تراویح کہتے ہیں، 8 پڑھنے والے بھی تراویح کہتے ہیں۔ تراویح واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، کیا ہے؟ تو دوستو لفظ تراویح نہ واحد ہے نہ تثنیہ ہے، بلکہ جمع مکسر کی تیسری قسم جمع منتہی الجموع ہے۔ جمع مکسر کی پہلی قسم جمع قلت ہے، اور وہ کم از کم 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بولی جاتی ہے، اور جو کثرت ہے وہ تو 3 سے لے کر غیر محدود افراد کے لیے بولی جاتی ہے۔ اور یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یہ 3 سے لے کر آگے زیادہ سے زیادہ پر بولی جاتی ہے، اور اس کے آگے جمع بن ہی نہیں سکتی، یہ آخری جمع ہے۔ تو اگر نماز تراویح 8 ہوتی تو اس کے لیے جمع قلت آتی، لیکن اس کے لیے جمع قلت بھی نہیں، جمع کثرت بھی نہیں، بلکہ جمع منتہی الجموع ہے۔ اور پھر یہ ترویحہ سے ہے۔ ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 کے بعد اور اگلی 4 سے پہلے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، تو ان کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی ورد وظیفہ کرتا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو اگر 8 رکعت تراویح ہوتی تو اس کے لیے کبھی بھی لفظ تراویح استعمال نہ ہوتا، جمع منتہی الجموع کبھی استعمال نہ ہوتا، بلکہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس میں ایک ترویہ نہیں ہے، 2 ترویہ نہیں ہے، اس کے لیے جمع منتہی الجموع کا استعمال کیا گیا ہے، جو آخری جمع ہے۔ کم از کم جمع منتہی الجموع یہ بتاتی ہے کہ 8 والا پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک سمجھ اور نیک سوچ عطا فرمائے۔